بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاۃ والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے خاص کی تعریف کرنے کے بعد عام کی تعریف کو شروع کرتے ہوئے فرمایا والعام کل لفظ ینتظم جمعا من الافراد، کہ عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو۔ اب یہ شمولیت یا تو لفظاً ہوگی جیسا ہمارا قول مسلمون اور مشرکون، کہ مسلمون یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس میں افراد ہیں، مشرکون یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس میں افراد ہیں۔ یا وہ شمولیت لفظ کے اعتبار سے تو نہیں ہوگی کہ لفظ تو اس بات پر دلالت نہیں کرے گا لیکن معنی دلالت کرے گا کہ ہاں یہ عام ہے، جیسے من و ما، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تیسر من القرآن۔ تو یہاں پر ایک جو ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ کہ بھئی مسلمون مشرکون کے افراد ہونے کی وجہ سے مسلمون اور مشرکون کو آپ نے عام میں رکھا، لیکن انسان اور رجل ان کے بھی تو بہت سارے افراد ہیں، تو ان کو آپ نے عام میں کیوں نہیں رکھا، ان کو خاص میں کیوں رکھا؟ دیکھیں، آپ تعریف پر غور کر لیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی یہاں پر کہ یہاں رجل اور انسان کو خاص میں رکھا ہے اور مسلمون مشرکون من و ما کو عام میں رکھا ہے۔ دیکھیں، خاص کی تعریف میں ہے علی الانفراد، عام کی تعریف میں ہے من الافراد۔ دیکھیں، رجل ہو یا انسان ہو، یہ ان کے افراد تو بہت سارے ہیں لیکن یہ تمام افراد پر یک بارگی یا بعض افراد پر یک بارگی دلالت نہیں کرتے ہیں بلکہ الگ الگ دلالت کرتے ہیں بطور بدلیت۔ جیسے زید الگ مرد ہے، خالد الگ مرد ہے، بکر الگ مرد ہے، اور آگے چلیں کہ ہندہ الگ انسان ہے اور جی ہے بکر الگ انسان ہے وغیرہ ذالک۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر افراد تو ہوتے ہیں لیکن یہ نوع ہو یا جنس ہو، یہ ان پر دلالت تو کرتی ہے لیکن یک بارگی دلالت نہیں کرتی بلکہ بطور بدلیت دلالت کرتی ہے۔ اب رہا مسلمون مشرکون، تو یہ مسلمون اور مشرکون ایسے لفظ ہیں جو افراد پر یک بارگی دلالت کرتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ بھئی اسماء عدد جو ہیں جیسے ثلاثۃ ہے، اسی طرح اربعۃ ہے، عشرۃ ہے، ثلاثۃ عشرہ وغیرہ، تو اس میں بھی افراد ہوتے ہیں اور یہ اپنے افراد پر دلالت بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی جو دلالت ہوتی ہے تو یہ بھی آپ نے ان کو خاص میں رکھا، عام میں نہیں رکھا، تو اس کا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو ہیں یعنی اسماء عدد جو ہیں یہ افراد کو شامل نہیں ہوتے بلکہ اجزاء کو شامل ہوتے ہیں۔ افراد اور اجزاء میں فرق، یہ ہمیں جاننا ہے کہ افراد اور اجزاء میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں صاحب، افراد اور اجزاء میں فرق یہ ہے کہ افراد پر جس چیز کے فرد ہیں ان پر اس چیز کا اطلاق ہو جاتا ہے، الگ الگ اطلاق ہو جاتا ہے، اور اجزاء میں کیا ہے؟ اجزاء میں الگ الگ اطلاق نہیں ہوتا ہے بلکہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تب اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں صاحب، انسان کے افراد ہیں زید، بکر، خالد وغیرہ، تو زید کو کہیں گے زید انسان ہے، خالد انسان ہے اور بکر انسان ہے۔ لیکن اجزاء میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا ثلاثۃ عشرہ، کیا اس کا معنی؟ ثلاثۃ عشرہ یعنی 13، تو 13 کے افراد 1 سے لے کے 13 تک یہ سب 13 کے افراد نہیں بلکہ 13 کے اجزاء ہیں۔ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو اس کے اجزاء ہیں یعنی 13 کا اجزاء 1 بھی ہے، 10 بھی ہے، 11 بھی ہے، 8 بھی ہے، تو کیا آپ 8 کو 13 کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ 7 کو 13 کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ 9 کو 13 کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے، نہیں، بلکہ جب تک 1 سے لے کے 13 تک ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک ہم ان کو ثلاثۃ عشرہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ کیا فرق ہے؟ کہ افراد پر جس چیز کے وہ افراد ہیں اس کا اطلاق الگ الگ بھی ہو جاتا ہے اور اجزاء میں الگ الگ اطلاق نہیں ہوتا بلکہ جب شامل سب ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں تب اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے دوسری مثال اور لے لیجئے، جیسے چائے ہے، تو چائے کے اجزاء ہوتے ہیں۔ کیسے اجزاء ہوتے ہیں؟ کہ اس کے لیے پانی چاہیے، دودھ چاہیے، پتی چاہیے، شکر چاہیے۔ تو کیا دودھ کو آپ چائے کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ پتی کو چائے کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ شکر کو چائے کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ جب سب اکٹھے ہو جائیں گے اس کے بعد ان پر چائے کا اطلاق ہوگا۔
تو افراد اور اجزاء میں یہی فرق ہے کہ افراد میں جس کے وہ فرد ہیں اس کا اطلاق فردن فردن ہو جاتا ہے، اور اجزاء میں ہر جز پر اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ سب اکٹھا ہو جاتے ہیں تب اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہی فرق ہے دونوں میں کہ جمع میں کیا ہوتا ہے، افراد ہوتے ہیں، اور وہ افراد جو ہیں ان افراد پر وہ لفظ دلالت کرے یا اس لفظ کا معنی دلالت کرے، اور دلالت بھی ایسی ہو کہ وہ وضع کیے گئے ہوں ان افراد کو شامل ہونے کے طور پر، کہ وہ لفظ جو ہے ان افراد کو شامل ہو۔ اگر شامل نہیں ہوگا، افراد بہت سارے ہوں لیکن شامل نہ ہو، تب بھی وہ عام نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، خاص ہوگا۔ جیسے انسان ہے، افراد بہت سارے ہیں، رجل ہے، افراد بہت سارے ہیں، لیکن انسان اپنے تمام افراد کو شامل نہیں ہے، رجل اپنے تمام افراد کو شامل نہیں ہے، بلکہ ہر مرد پر رجل کا اطلاق تو ہوگا لیکن یک ساتھ نہیں ہوگا، یک بارگی نہیں ہوگا، بلکہ الگ الگ ہوگا۔ اسی طرح انسان پر ہوگا۔ اب رہا مسلمون مشرکون، تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اپنے افراد پر یک بارگی دلالت کرتے ہیں اور یک بارگی اپنے افراد کو شامل ہے۔